آتا تھا رڑ. آج اس کی روزانہ آتا ہے. وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے. آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا. اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا. آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، گین سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس. یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے. بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی. آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں. آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے. بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے. آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نہ آئیں؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے. اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں. تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ. آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں شارٹ کرتا ہوں. جی اس کے بعد ہائی کورٹ ان کے پاس کیس بیچتی ہیں کہ جی آپ مینٹینیبلٹی پہ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں. میں 3-4 یہ فنگر ٹپس پہ گنواتا ہوں کہ آپ 7 دن کے اندر فریقین کو سن کے فیصلہ کریں. اس نے ہمیں سنا، تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا اور کہتا ہے جی آپ کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ فریقین کو نہ سنیں. ہماری نظامی انصاف کی بنیاد اسی پرنسپل آف لا پہ ہے، آرڈی الٹرم پارٹم، کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. آپ نے ہمیں سنے بغیر ہائی کورٹ کے آرڈر کی پامالی کی. اس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد عدالتی اوقات کار کی کوئی پرواہ نہیں. جب میں کہوں اسی ٹائم عدالت ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے 3 دن پہلے آپ شیڈول ہی تبدیل کر دیتے ہیں، ڈیوٹی راسٹرم چینج کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے یکم سے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایڈیشنل سیشن جج خود اپنی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا ہے. تو لہذا آپ چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور ہمایوں دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے، تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں، ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا. آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں، بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے. یہ انصاف ہے، یہ انصاف کی توہین ہے، یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے، ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انتہائی ڈیسنٹ ہیں. شاید ہم میں تھوڑی بہت جذبہ ہو یا ایموشن ہو. وہ خواجہ حارث صاحب روزانہ جو ہیں ڈسگریس سے گزرتے ہیں. اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلاء بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کرے جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلاء اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے، ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں. میرا حق ہے نا، یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے. نہیں جی آپ کی درخواست مسترد ہے. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دے. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں. نہیں، آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی
سوالات کے حق کو بھی ظاہر کیا. ہم ریویژنوں میں گئے, ایک ریویژن, دوسری ریویژن, تیسری ریویژن, چوتھی ریویژن. ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کے مذہب کا خیز خاکے اور 2014 سے ہیں. اس دن چیف جسٹس صاحب اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں. کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہیں. اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی. تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے. پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی, کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی, لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دیں نا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے, لیکن بھائی فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے, میں مورد الزام ٹھہرایا جاؤں گا نا. مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں, آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی, مغلظات ڈال دی, تضحیک امیز خاکے ڈال دیے, اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں لے کے ہم گئے وہاں ہائی کورٹ. پہلے اس کو ریکویسٹ کی, کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا کیوں؟ یہ بھی میری توہین ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس ٹرائل سے علیحدہ ہو جائیں. ہم آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے کہ محترم یہ آپ کے جج صاحب کا کنڈکٹ ہے. تو جج صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں, آج تک سٹے نہیں ملا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے نزدیک. یہ سٹے جو ہیں جو قانون میں ہیں وہ کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے. آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے, آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈون کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو لہذا ریویژن میں گئے, کوئی اسٹے نہیں. دوسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں. تیسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں. دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی اسٹے نہیں. اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشن لگائی, وہ بھی خارج کر دی. حضرات, میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان 2 جج صاحبان, بہت سارے جج صاحبان نے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے, کسی ایک جج صاحب پہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. نہ ہم نے اپنے پیشے, اپنی کیریئر جو ہمارا ہے اور اس بار میں رہے ہیں جب سے یہ جج صاحبان بنے بھی نہیں تھے, تب سے ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اب جب یہ سارے ادارے فیل ہو گئے اندر کروانے میں, اب انہوں نے جو ہیں عدالتی عدلیہ کی خدمات حاصل کی ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ یہ نظام قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جسٹس سسٹم کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک منٹ, صرف ایک منٹ چلیے. نہیں میدر پردہ صاحب, ایک سیکنڈ, نہیں بات کریں اس کے بعد ایک دفعہ بات کریں. سوال